رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں. کافی لمبے ٹائم سے آپ حضرات بیٹھ کر کے تقریر سن رہے ہیں. پورے ہندوستان میں صرف اور صرف سیمانچل کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں عشاء بعد نہیں بلکہ مغرب بعد پروگرام شروع ہوتا ہے اور فجر تک چلتا ہے، اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں. اور یہی نہیں، جب تک پروگرام نہ ہو، جلسہ نہ ہو، لوگ چندہ نہیں دیتے مدرسوں کو. اب مدرسے والوں کی اپنی مجبوری ہے کہ ان کو اگر چندہ کرنا ہے تو جلسہ کرنا ہو. اور پھر جب یہ جلسہ ہوتا ہے، اب پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ صاحب جس کو ہم چاہتے ہیں آپ اس کو بلائیے. اس بار سیمانچل کے جلسوں میں کئی جگہ جلسوں میں میں نے دیکھا ہمارے اتر پردیش سے شاعروں کو بلایا جا رہا ہے. ابھی کل ایک پروگرام میں تھا میں، وہاں عدنان پرتاپ گڑھی ایک بچہ ہے، اس کو بلایا گیا تھا. کسی پروگرام میں بجنور یو پی سے ایک بچے کو جس کا نام حمزہ ہے، امیر حمزہ، اس کو بلانے کی بات ہو رہی ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جلسہ ہے، دینی پروگرام ہے، اس میں آپ شاعروں کو کیوں بلا رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ صاحب پبلک کی ڈیمانڈ ہے. یعنی حالات یہ ہیں کہ اگر کل پبلک یہ کہے گی کہ ہمیں جلسے میں سلمان خان چاہیے تو آپ کو سلمان خان کو بلانا پڑے گا. پبلک اگر یہ کہے گی کہ ہمیں تقریر نہیں سننا ہے، ہمیں گانا سننا ہے، ہمیں ناچ دیکھنا ہے، تو کیا کل ناچنے والے اور ناچنے والیوں کو بلایا جائے گا؟ میرے بھائیوں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جلسوں کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بنائیے. یہ جلسے اگر آپ ٹھیک ہے، آپ کا ایک سسٹم ہے، آپ کو مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے جلسہ کرنا ہے اور آپ بغیر جلسے کے چندہ نہیں دیں گے، اچھی بات ہے، آپ جلسہ کرائیے. مگر جلسے اور تقریر میں اور لیلا مجنوں کی کہانی میں فرق ہونا چاہیے. آپ تقریر کے نام پر انٹرٹینمنٹ اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا نام جلسہ بند کر دیجئے، اس کا نام آپ ڈرامہ رکھ لیجئے، اس کا نام مووی رکھ دیجئے، فلم رکھ دیجئے. تقریر کا نام مت دیجئے، جلسے کا نام مت دیجئے. اللہ کے پیارے نبی جب تقریریں کیا کرتے تھے، آپ کی تقریروں میں نہ تو چٹکلے ہوتے تھے، نہ تو لطیفے ہوتے تھے، نہ ہنسی مذاق ہوتا تھا، نہ کہانی قصے ہوتے تھے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، تقریر کیا، آپ نے لیکچر دیا. آپ کی بنگلہ زبان میں کہہ دو وقتف بھی دیا، کتھا بولی آپ نے. کیسا خطبہ آپ نے دیا؟ فرمایا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغًا. آپ نے ایسا خطبہ دیا، ایسی تقریر کی جو دل کو چھو جانے والی تھی. وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. اس تقریر کو سن کر کے ہمارے دل کانپ گئے. وَزَرَفَتْ مِنَ الْعُيُونُ. ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہم نے کہا اللہ کے نبی، آج آپ کی تقریر سن کر کے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی الوداعی تقریر ہے.
آج آپ کی یہ آخری تقریر ہے، آج آپ کی یہ انتم اور آخری تقریر ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج اس موقع پر آپ ہم کو کچھ نصیحتیں کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کچھ باتیں بتا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او لوگو اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تم کو سب سے پہلے اس بات کی وصیت کر رہا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی تم اطاعت کرنا۔ جس کو تمہارا امیر بنا دیا جائے، جس کو تمہارا سردار بنا دیا جائے، جس کو تمہارا امام بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرتے رہنا، اپنے امیر کی تم بات ماننا۔ کسی حبشی غلام کو بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تم اس کی بات ماننا، نافرمانی مت کرنا۔ وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر تم میرے بعد زندہ رہو گے تو بہت اختلاف دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو تم میری سنت کے اوپر عمل کرتے رہنا۔ اب یہ دیکھیے، یہ مائک بیچارہ جو ہے یہ چینل والوں کی مہربانی سے بار بار رکوع میں چلا جا رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے اس کو؟ نہیں کچھ مت کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ ان چینل والوں کا ایک ہی کام ہے کہ صاحب تقریر ریکارڈ کریں گے اور پھر اس تقریر میں عبدالغفار صاحب نے کوئی مرچ مسالہ اگر لگا دیا تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ باقی کا مرچ مسالہ یہ لگا دیں گے۔ مولانا جرجیس صاحب اتنی بڑی مصیبت میں ہیں، ان کی مصیبت سے رہائی کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان کے نام پر ویو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل والے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں کوئی بات نہیں بولی، لیکن مولانا جرجیس صاحب کی اور میری تصویر لگا کر کے ہیڈنگ ایسی ڈال دی گئی کہ سامنے والا سوچے کہ یار اس تقریر کے اندر کیا ایسی بات ہے، ایسی ہیڈنگ لگائی گئی ہے، ایسا تھمبنیل بنائے گا، چلو اس کو سنتے ہیں۔ سنا تو اندر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ سدھر جاؤ چینل والوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، بڑے ادب سے کہتا ہوں، چینل کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، تب بھی آپ اس چینل کا غلط یوز مت کرو میرے بھائی۔ کوئی غلط گندا قسم کا تھمبنیل لگا دینا، غلط چیز، غلط ہیڈنگ لگا دینا، یہ حرام ہے، غلط ہے۔ یہ جو بات مقرر نے نہیں کہی آپ وہ بات اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج بہت سارے علماء کے اوپر مصیبت بن رہی ہے، یہ چینل والے مصیبت بن رہے ہیں۔ ان کی غلط ہیڈنگ اور ان کے غلط تھمبنیل کی وجہ سے آج نیوز والے ان تقریروں کا مس یوز کر رہے ہیں اور وہ علماء مصیبت میں پھنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تقریریں ہوتی تھی، دلوں کو چھو جاتی تھی میرے پیارے ساتھی۔ آج سیمانچل کے جلسوں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا اور منورنجن کا سادھن بنا دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر بڑے درد کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔